खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। और इसी तौर से हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, आप सब खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा फीडबैक हमें इस ताल्लुक़ से मिल रहा है। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया पास्टर शहजाद परवेज़ साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर शुएब शारून साहब, थैंक यू। नाज़रीन, से पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर शुएब शारून साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के वसीले से आपकी हुजूरी में आते हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपको मुबारक कहते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं मसीह मसलूब के लिए, जिसकी सलीबी मौत मरने और जीतने के वसीले से हमने हमेशा की ज़िंदगी पाई है। खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पर हम इकट्ठे हुए ताकि आपके कलाम की बातों पर ध्यान कर सकें, सीख सकें खुदा, और दूसरों तक भी इस कलाम को खुदा बयान कर सकें। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक रूह हमारी मदद कीजिए जब प्रोग्राम स्टार्ट होने को है खुदावंद, जितनी भी यहाँ पर डिस्कशन और रुल कुद्स आपकी रहनुमाई में हो, और ताकि खुदावंद हम और कलाम के मुकाशफात से वाकिफ़ होते चले जाएँ और यीशु मसीह के नाम को जलाल देते जाएँ। मसीह खुदावंद के वसीले से दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 9वां बाब 13वीं आयत से 17वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, और जिस रोज़ यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तू किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब बीना हूँ। बस बाज़ फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्त के दिन को नहीं मानता। मगर बाज़ ने कहा कि गुनहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजज़े दिखा सकता है। बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली तो तू उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा, वो नबी है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, ये गुज़श्ता एपिसोड का ही तसलसल है, जिसमें हम ख़ास तौर पे एक जन्म के अंधे के ताल्लुक़ से सीख रहे थे, और इस ताल्लुक़ से बड़ी ज़बरदस्त टीचिंग तालीमात आप तक पहुँचाई गई। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने इसे शिफा बख्शी है, और अब चूँकि वो बीना हो चुका है और आगे अब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, जिस पर आज हम गौर व खौज करेंगे। और हमारा ईमान है खुदावंद के ज़बरदस्त सूरमा खुदाम हमारे साथ मौजूद हैं। इनके वसीले से यकीनन आप सब बड़ी बरकत पाएंगे, और जब ये खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करेंगे तो यकीनन ये कलाम आप सब के लिए तरक्की और अफजूनी का बाइस होगा। आज गुफ्तगू का आगाज़ हम पास्टर शहजाद परवेज़ साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। जैसे ही इस शख्स को शिफा मिली है, वैसे इतनी इन्वेस्टिगेशन और कहीं नहीं हमें मिलती है जितनी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये लोग जो हैं, इस अंधे शख्स को जो पहले अंधा था अब शिफा पा गया है, इससे फरीसियों के पास क्यों लेकर गए? थैंक यू वेरी मच। आपके सबसे पहले आपके इस प्रोग्राम के लिए खुदा उनका शुक्र हो, और मैं हमेशा की तरह अब भी कहूँगा कि आपका ये प्रोग्राम बड़े अहम तालीमी मौज़ूआत को सामने लेकर आता है, और थियोलॉजिकली भी जब लोगों को यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ तक इस चीज़ को हम अगर देखना शुरू करें कि लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, 3 डिफरेंट कमेंट्रीज़ जो मेरे सामने नज़र से गुजरी। एक जो है वो उसमें कमेंट ये किया गया था कि वो शायद इसलिए लेकर गए यीशु मसीह को फरीसियों के पास कि लोग जो है वो मसीह के ख़िलाफ़ जो है वो फरीसियों को खुश करना चाह रहे थे, क्योंकि फरीसी जो है वो मसीह के अगेंस्ट थे, और लोग उनको उनके पास लेके गए ताकि उनको यीशु मसीह के ख़िलाफ़ कोई पॉइंट मिले, क्योंकि ये जो मौजज़ा हुआ था ये सब्बत के रोज़ जो हुआ था।
सो पहला पॉइंट जो है वो तो ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि चूंकि उसने सब्बत के रोज़ ही काम किया था और फरीसी जो है वो सब्बत के बड़े कट्टर मानने वाले थे, और ये एक तरह की कह ले कि उसकी कानून की खिलाफ वर्जी की गई थी, वायोलेशन थी। इस सबब से एक जो वो कमेंट्री वो ये कहती है कि वो यीशु मसीह को इसलिए लेके गए थे फरीसियों के पास कि वो फरीसियों को बताना चाहते थे कि यीशु मसीह मौजज़ात करता है ताकि फरीसी भी उस पर ईमान ले आए। अब जब हम इन तीनों चीज़ों को देखते हैं तो इसमें क्या दुरुस्त हो सकती है या कौन सा ख्याल हकीकत के करीब हो सकता है, यहाँ पे लिखे हुए अल्फाज हमें जब वहाँ तक लेके जाएंगे। क्योंकि जब हम इसको देखते हैं ना कि यहाँ पे लिखा है कि उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जब ग्रीक के अंदर हम जाकर देखें तो जो ले जाने के लिए लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो है एगोसीन, और एगोसीन जो है थियोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ न्यू टेस्टामेंट जो इसका मीनिंग देती है डिटेल में, वो बताती है टू ब्रिंग टू द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ एन एनिमल। गोया हमें ये बताता है कि एगोसीन मीन्स किसी को लेके जाना उसके मंजिल पर, लाइक एन एनिमल, जैसे आप किसी जानवर को उसकी खूंटी के साथ बांधने के लिए लेके जाते हैं। सो ये जो एक सोच है ना, ये जो एक कमेंट्री है, वो अंधे शख्स को इसलिए फरीसियों के पास लेके गए कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाए, ये तो बिल्कुल जब वो गलत साबित होती है, क्योंकि वो उस अंधे शख्स को कोई बाइज्जत तौर पर नहीं लेके गए। सो ये लफ्ज़ जो एगुसीन है ये इस पिक्चर को क्लियर कर रहा है कि वो उसको जो वो मुनासिब नहीं बल्कि नामुनासिब तौर पर लेके गए, क्योंकि वो तो पहले उसे कहते हैं कि ये गुनहगार है। ये गुनहगार है। सो ये सोच क्या, ये थॉट जो है ये तो गलत साबित होता है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो आ जाती है हमारे सामने कि वो यकीनन या तो फरीसियों को खुश करने के लिए मसीह के खिलाफ उसे एक एविडेंस के तौर पर जो है वो लेके गए ताकि फरीसी यीशु मसीह पर इल्ज़ाम जो है वो लगा सके। और ये आप जानते हैं कि दो तरह की जो वो सिनहेड्रन थी, अदालत होती थी, सिनहेड्रन होती थी, और एक जो वो छोटी जो 23 जजेस पर मुश्तमिल और एक 71 पे। तो पैसेज से कुछ यूँ लगता है कि ये जो है वो 23 अफराद वाली या जजेस वाली जो है वो अदालत थी जहाँ पे वो इस अंधे शख्स को लेके गए ताकि फरीसियों को मसीह के खिलाफ एक और सबूत जो है वो दिलवा सके। सो इसके अंदर कोई पॉजिटिव एलिमेंट हमें नज़र नहीं आता, इसके अंदर हमें एक नेगेटिव सोच ही पीछे नज़र आती है। यस, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन ये बड़ी एक करीब तरीन हमें बात नज़र आती है कि ये लोग जो हैं ख़ास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह के ख़िलाफ़, चूँकि उन्हें एक एविडेंस मिला है, सबूत मिला है कि सब्बत वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह ने से शिफा बख्शी है। और भी इससे पहले भी अगर हम देखें मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में, मुक़द्दस यूहन्ना की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में, तो सब्बत के दिन शिफा देने के वाक़यात मौजूद हैं। और उस वक्त भी ये लोग जब खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ आर्ग्यू करते तो ये सब उसके सामने फेल हो जाते, इनके मुंह बंद हो जाते, ये कुछ बोल ना पाते थे। और आज उन्हें फिर एक मौका मिला है कि फिर से खुदावंद यीशु मसीह की हर्जा सेराई की जाए और फिर से खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से कोई बात जो है सबूत के तौर पे वो पेश कर सकें कि इस शख्स ने सब्बत को तोड़ दिया है, इसकी बेहुरमती कर दी है। और सब्बत वाले दिन तो चूँकि इनके ऐसे कवानीन थे कि जैसे शिफाही के ताल्लुक से, तो यहूदियों ने खुद ही एक कानून बना रखा है कि सब्बत वाले दिन किसी के लिए वो शिफा का काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई करीबुल मौत शख्स हो, यानी मरने के बिल्कुल करीब है, तो उसका इतना सा इलाज किया जा सकता है कि वो सब्बत वाले दिन तक उसका ट्रीटमेंट हो। हाँ, अगर उसको मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या लॉन्ग ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए यहूदियों का कानून ये है कि सब्बत के बाद इसका इलाज शुरू किया जाए, सब्बत वाले दिन इस शख्स को शिफा ना दी जाए। अब
یہ جو اندھا ہے، جو جنم کا اندھا ہے، نہ تو کوئی وہ بہت زیادہ سیریس ہے، نہ ہی وہ اتنا سیریس ہے کہ مرنے کے قریب ہے، اس لیے ان کے پاس ایک ایویڈنس ملا ہے کہ جو ہماری ربینک ٹیچنگز ہیں یا ربیوں کی جو تعلیمات ہیں، ان کے مطابق تو یہ جائز ہی نہیں ہے، روا ہی نہیں ہے کہ جنم کے اندھے کو، کیونکہ وہ کون سا مرنے کے قریب ہے. ہاں اگر مرنے کے قریب ہوتا تو یہ علاج کر دیتا تو چلیں اس کے پاس جواز ہوتا. چونکہ اب اس نے ایک ایسے شخص کے لیے شفا کا کام کیا جو مرنے کے قریب نہیں، تو اس لیے لوگ، جیسے پادری صاحب نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فریسیوں کو خوش کرنے کے لیے یا مسیح کو ان کے پاس مسیح کے لیے ایک ایویڈنس کے طور پر اسے لے کر گئے ہیں تاکہ مسیح کے خلاف کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت انہیں مل سکے اور وہ مسیح کے خلاف اپنی جو الزامات کی بوچھاڑ ہے پھر سے کر سکیں. آگے بڑھیں گے اور بڑی زبردست اور خوبصورت باتیں جو ہم خدام سے جانیں گے. شعیب شارون صاحب سے ہم مزید جانیں گے. شعیب صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہودی چونکہ اب مسئلہ تو سارا اب سبت کا شروع ہو گیا ہے، یہ کام کیا ہے یسوع مسیح نے، تو آپ ہمارے سامنے ہمارے ناظرین کی ہیلپ کر دیں، مدد کر دیں، ہم سب کی بھی مدد کریں کہ جو ربینک ٹیچنگز ہیں اس کے مطابق سبت اور کام کے تعلق سے کیا ان کی ڈاکٹرائنز ہیں، تعلیمات ہیں. تھینک یو بھائی صاحب. انتہائی اہم کویسچن ہے سبت کے حوالے سے، چونکہ قریباً میں دیکھ رہا تھا انجیل کے اندر، چاروں انجیل کو اگر ہم جب دیکھتے ہیں تو قریباً 7 دفعہ جو ہے وہ یسوع مسیح نے سبت کے روز ایسا کام کیا ہے جس پر جو ہے وہ فریسی اسپیشلی جو ہے وہ ناراض ہوئے ہیں یا غصے میں آئے ہیں اور یسوع مسیح کے خلاف جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مہم کا آغاز کیا ہے. اور اگر ہم اس کا کانٹیکس دیکھیں، ابتدا سے دیکھیں کہ سبت کا آغاز کیسے ہوا، تو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو شریعت دی تو خدا نے وہاں پر ان کو سبت کا بھی جو ہے وہ دن جو ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ تم 6 دن آرام کرنا اور 7ویں دن جو ہے تم ریسٹ کرنا. اور اس کا مزید ہم پیچھے جائیں تو اس کا ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ خدا نے بھی 6 دن میں جب سارا کام اس دنیا کا، اس کائنات کا کمپلیٹ کیا تو 7ویں دن جو ہے وہ آرام کیا. بیسیکلی خدا نے جو سبت اپنے لوگوں کے لیے ٹھہرایا تھا وہ ان کے آرام کے لیے، وہ ان کے ریسٹ کے لیے بنایا گیا تھا. جبکہ جو فریسی تھے، جو یہودیوں کے جو ایک گروہ سے تھے اور جو یہودی تھے، آپ اوورال یہودیوں کی بات کریں تو یہودی جو تھے انہوں نے لوگوں کے لیے ایک برڈن بنا دیا ہوا تھا. انہوں نے کیسے برڈن بنا دیا ہوا تھا؟ اب اس ٹیکسٹ کے اندر ہمیں کریکٹرز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. کون یہاں پر آ رہے؟ دیکھیں یہودیوں کے بہت سارے فرقے ہمیں نظر آتے ہیں، صدوقی ہیں، فریسی ہیں، پھر آگے فریسیوں کے ساتھ انہی میں سے آگے پھر ہمیں فقیہ نظر آتے ہیں. اس کانٹیکسٹ کے اندر اسپیسیفکلی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ فریسیوں سے ہو رہی ہے، اور فریسی جو ہیں وہ تھیولوجیکلی جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. اور دوسری بات جو فریسیوں کی ہے وہ ریٹن تورا کے ساتھ ساتھ اورل تورا کی ٹیچنگز پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے پاس ہی جب یہ لایا جا رہا ہے اور سبت کے بارے میں کویسچن جو ہے جب یسوع مسیح نے ہیل کیا ہے، اس مسئلے کو یہ فریسیوں کے پاس لایا جا رہا ہے اور یہ اورل تورا پر بہت زیادہ فوکس کرتے تھے، جس کو پھر آگے چل کر جب لکھا گیا تو وہ مشنا بھی جو ہے وہ کہلائی، جو کہ اورل ٹریڈیشنز کو جو ہے وہ یہودیوں کی کنسسٹ کرتی ہے. اور اس کے مطابق فریسیوں کے مطابق قریباً جو ہے وہ 3 اہم جو تھے وہ آپ کہہ لیں کہ رولز جو ہیں، قانون جو ہیں اورل ٹریڈیشنز کے، یسوع مسیح نے توڑے ہیں سبت کے. نمبر 1 جو بھی آپ بیان کر رہے تھے کہ یہ کوئی ایسا واقعہ یا ایسی سچویشن نہیں تھی کہ کوئی شخص قریب المرگ ہے یا موت اور زندگی کا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ جو ہے یہاں پر یسوع مسیح اس کی ہیلپ کرتے. جیسے کہ ابھی آپ بھی بتا رہے تھے کہ اگر موت اور زندگی، موت کا بھی کوئی بندہ اس پوائنٹ پر بھی ہوتا تھا تو اس کو ایسے فلی ہیلنگ کی جو ہے وہ ان کی ٹیچنگ کے مطابق نہیں تھی کہ اس کو کرنا ہے، بلکہ اتنا کچھ کر دے کہ وہ ایک دن جو ہے سبت کا وہ گزار لے اور نیکسٹ ڈے پھر اس کی مدد کر سکے. اس قدر برڈن جو ہے انہوں نے سبت کا لوگوں پر دیا ہوا تھا. جبکہ خدا کے کلام میں ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خدا نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ان کی اورل ٹریڈیشن نے دیا ہوا تھا. تو فریسیوں کے مطابق پہلی جو آپ کہہ لیں کہ یسوع مسیح نے جو حکم توڑا ان کے مطابق وہ یہ تھا
کہ یسوع مسیح نے سبت کے دن یسوع مسیح ایک دن ویٹ کر سکتے تھے اور اگلے دن وہ کوئی سیریس شخص نہیں تھا کہ موت کا کوئی معاملہ ہو، بلکہ اگلے دن بھی اس کو شفا دے سکتے تھے۔ دوسرے نمبر پر جو چیلنج ہے یا دوسرے نمبر پر جو الزام جو یسوع مسیح پر فریسیوں کی طرف سے ہے کہ اس نے سبت کو کن معنوں میں توڑا، وہ یہ ہے ان کی ٹیچنگز کیا تھی، ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی کہ 39 قسم کی جو ڈیوٹیز جو ہیں وہ مشنا میں بتائی گئی تھی، اورل ٹریڈیشنز میں بتائی گئی تھی، ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے گوندنا بھی نہیں ہے، ڈو بھی نہیں بنانی، آٹا بھی نہیں گوندنا۔ اتنی سخت جو ہے وہ ان کو حکم تھا کہ اس قدر انہوں نے سبت کو جو ہے وہ آبزرو کرنا ہے۔ تو یسوع مسیح نے یہاں پر کیا کیا تھا کہ مٹی لی تھی اور مٹی سانی تھی اور آپ کہہ لیں کہ دوسرے لفظوں میں گوندی تھی اپنے تھوک کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوا تھا کہ ان کی اورل ٹریڈیشنز کے مطابق یہ بھی یسوع مسیح نے ان کے سبت کی جو ٹیچنگ ہے وہ بھی توڑ دی ہے۔ تیسری جو ہے جو ڈی اے کارسن اور مختلف اسکالرز لکھتے ہیں، لیکن اس پر کچھ اسکالرز کہتے ہیں یہ تھا، کچھ کہتے ہیں یہ نہیں تھا، لیکن اس کے اندر بحث و مباحثہ ہے، لیکن ہم اس کو شیئر ضرور کرتے ہیں۔ تیسرا یہ تھا ان کے مطابق کہ سبت کے روز آنکھوں کو جو ہے وہ انوائنٹ بھی نہیں کیا جاتا تھا، اس کو مسا نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس پر گو کہ مختلف اسکالرز کہتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ تین طرح کے ہمیں نظر آتا ہے کہ فریسیوں کے مطابق جو ہے یسوع مسیح نے ٹیچنگز جو ہے وہ توڑی تھی سبت کے متعلق، اس لیے وہ جو ہے وہ اس معاملے کو بڑے سنجیدگی سے لے رہے تھے کہ ہماری اورل ٹریڈیشنز کو جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے۔ گو کہ یسوع مسیح نے کبھی بھی جو ہے وہ جو شریعت کو توڑا نہیں، بلکہ یسوع مسیح نے کہا میں اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہم ببلیکلی دیکھیں، تھیولوجیکلی بھی دیکھیں، تو سبت بھی یسوع مسیح نے جو ہے اس کو توڑا نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح جو وہ غلط انٹرپریٹیشن کرتے تھے فریسی جو ہیں، اور فریسیوں کی ایک ڈیوٹی میں یہ بھی تھا کہ جو ٹیچنگز ہوتی تھی وہ عام پبلک پر جو ہے اس کو جو ہے اس کی امپلیکیشن جو آپ کہہ لیں اپلیکیشن کروانا ان کا کام تھا، تو وہ غلط اپلیکیشن جو ہے اس کی کروایا کرتے تھے ٹیچنگ کی۔ اس لیے یسوع مسیح بار بار ان کو درست کرنے کے لیے ان کی ٹیچنگز کو پر انگلی رکھتے تھے، اور یہ چیز جو ہے وہ اس سے پریشان ہوتے تھے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ فریسی یسوع مسیح کے خلاف جو ہے وہ پھر بات چیت بھی کرتے تو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی ربائس کی، یہ انڈرسٹینڈنگ تھی فریسیوں کی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک مسئلہ جو ہے یسوع مسیح نے جب شفا دی تو ان کے قریب ایک بڑا جو ہے وہ پرابلم ہو گیا۔ اور ڈی اے کارسن لکھتے ہیں اس کو، مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی کہ وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کسی اور دن بھی شفا دے سکتے تھے، لیکن اس کے پیچھے یہ انٹینشنل یسوع مسیح نے سبت کے روز ہی جو ہے وہ شفا دی ہے، تاکہ ایک تو ان کی درستگی بھی ہو سکے، دوسرا یہ معاملہ جو ہے یہ زیادہ اس کو ہائپ مل سکے، لوگ اس کو دیکھیں، اس کو یہ زیادہ جو ہے وہ آگے آئے، تاکہ جو ہے پھر ٹیچنگ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھے۔ تو یہاں پر میں ایک آخری چیز میں بیان کروں گا، ایک جو عام پبلک کے لیے بھی ہے سیکھنے کی بات ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ جیسے مسیانک جیوز دنوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اس دن یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ڈیز اور دیوی دیوتاؤں سے ویکس کے ڈیز کو بھی لگاتے ہیں، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ سبت کا مالک میں ہوں، آئی ایم یور ریسٹ، سبت کا میننگ ریسٹ تھا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی، اور یسوع مسیح نے نیا نامے میں آ کے کہا کہ میں تمہارا آرام ہوں۔ سو جیزس از اور ریسٹ، اس پر ایمان رکھیے، اس پر بلیو رکھیے، ایوری ڈے از the day of rest for you. Praise God. Thank you so much. بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو اس ٹیکسٹ سے جڑی ہوئی ہیں، اگرچہ یہاں لکھی نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہسٹوریکل اور بہت ساری جو ربینک ٹیچنگ ہے اس سے منسلک ہیں، اور یقیناً جو یہودی ہیں، جو ربی ہیں اور جو فریسی ہیں، یہ سب لوگ ایسی ٹیچنگز لوگوں کو دیتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود بھی ان سے کہا کہ تم خود بھی ان پر عمل نہیں کر سکتے ہو، اور ایسے بھاری بوجھ لوگوں پر ڈالتے ہو، اور اس طرح سے لوگوں کے لیے شریعت کو مشکل بنا کر پیش کرتے ہو، جو کہ شریعت ویسی تھی نہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جو بائبل مقدس میں شریعت ہے اس کو تو پورا کیا، لیکن جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کی روایات ہیں، ان کو خداوند یسوع مسیح نے ضرور بریک کیا، کیونکہ یہ سب کی سب ایسی تھیں جو خدا کے کلام سے منافی تھی، دور لے جاتی تھیں، اور لوگوں کے لیے برڈن تھا، بوجھ تھا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان چیزوں کو بڑا کلیئر کیا، واضح کیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ ناظرین، یہ خوبصورت گفتگو جاری رہے گی، لیکن یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आप खुदाम के वसीले सुन रहे थे, सीख रहे थे, आगे बढ़ेंगे। पास्टर शहजाद परवेज साहब से एक दफ़ा फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर जो 16वीं आयत है बड़ी ज़बरदस्त, और मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त की सही जो फरीसी हैं और जो दीगर इनके साथी हैं उनमें एक बड़ी जो बहस है वो यही चल रही थी कि बाज़ कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, वजह भी बयान करते हैं क्योंकि इसने सब्बत को तोड़ा है, और दूसरे कहते हैं कि नहीं, अगर ये खुदा की तरफ से ना होता तो इतना बड़ा मिरेकल मौजज़ा कैसे हो सकता है। प्लीज़ इस ताल्लुक़ से हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाएँ जो इनमें इनके माबैन इख्तलाफ पैदा हो रहा है। भाई साहब, यहाँ पे जिस अदालत में या जिन फरीसियों के पास से लेकर आए हैं, तो इस मौजू को लेके उनके दरमियान ग्रुपिंग हमें जो है वो नज़र आ रही है कि दो ग्रुप्स जो है वो बन गए हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि ये दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो पाए जाते थे। एक शमाए जो बड़े ही कंजर्वेटिव से और बड़े रिचर्ड लोग होते थे कि जो कुछ लिख दिया गया बस उससे हट के कुछ नहीं हो सकता। और ये वो लोग थे जो सबत को बड़ी पाबंदी के साथ जो है वो मानते थे। इन लोगों के अल्फाज जो यहाँ पे मसीह के लिए क्या है लिखा है, वो कहते हैं बस बाज़ फरीसी कहने लगे ये आदमी खुदा की तरफ से ही नहीं। गोया क्राइस्ट का इनकार करना, मौजज़े का इनकार करना तो दूर की बात, मगर वो ये क्लेम कर ये खुदा की तरफ से है ही नहीं। क्यों? कहते अगर खुदा की तरफ से होता तो ये सब्बत के दिन को मानता। चूंकि इसने सब्बत को माना नहीं है, उस हुक्म को नहीं माना, लिहाजा ये खुदा की तरफ से ही नहीं है। और आगे क्या कहते हैं, मगर बाज़ ने कहा कि गुनहगार आदमी, इसका मतलब है जो पहला फिरका है वो उसको गुनहगार जब वो क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गुनहगार है। और अगर हम इस्तिस्ना की किताब उसके 13वें बाब में से एक रेफरेंस देखें तो शायद उनके ज़हनों के अंदर ये चीज़ जो है वो, क्योंकि शरीयत के जानने वाले बल्कि सिखाने वाले थे और इसके नाफज करने वाले लोग थे, तो 13वें बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है, अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वकू में आए, और वो तुझसे कहे कि आ हम और माबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करके उनकी पूजा करे, क्योंकि वो ये कह रहे कि ये खुदा की तरफ से है ही नहीं, ये किसी और माबूद की तरफ से आया। अगर ये यहोवा खुदा की तरफ से होता तो फिर उसके हुक्म को मानता। तो उसके लिए जब वो आगे चल के हम क्या लिखा है 30वीं आयत में, तो तू हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा। और इसी तरह अगर चलते चले जाए आगे तो आयत नंबर 5 में यूं लिखा है, वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए, क्योंकि उसने तुमको खुदावंद तुम्हारे खुदा से जिसने तुमको मुल्क मिस्र से निकाला और तुझको गुलामी के घर से रहाई बख्शी बगावत करने की तरगीब दी है। ये एक क्राइटेरिया था, ये एक मेयार था। और यकीनन ये चीज़ें जो है, क्योंकि वो तो शरीयत जो है वो तो लॉ तो उनके फिंगर टिप्स पे जो है वो ये चीज़ें होती थी। इस सबब से वो क्राइस्ट को गुनहगार तक कहने के भी जो है वो आगे हुए हैं कि यीशु मसीह गुनहगार है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से नहीं, ये शायद किसी और माबूद की तरफ से, अगर खुदा की तरफ से होता तो फिर ये खुदा की सुनता और मानता। इल्जाम लगा चुके हैं कि ये सामरी है, हाँ जी, फिर इसके अंदर बदरू है, फिर बल्ज़बूल की मदद से ये, और जबकि दूसरा जो हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले जो आते हैं वो क्या कहते हैं, मगर बाज़ ने कहा कि गुनहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजज़े दिखा सकता है। यहाँ पर जब वो मौजज़े के लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ सेमाई ऑन, जिसका मतलब लिया गया निशान, द मार्क, कि एक ऐसा काम करना जो दूसरों से इम्तियाज पैदा कर दे, फर्क पैदा कर दे, तो वो इस चीज़ को लेते हैं कि ये वो तबका है या उस सोच को मानने वाला है जो शमाई लोगों से फ़र्क है।
اور وہ اس چیز کو مانتے تھے، قبول کرتے تھے، جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے 3 چیزوں کے تعلق سے، کہ وہ مانتے تھے کہ سبت کو اگر شفا کا کام کیا جائے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، جان کا بچانا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ اس چیز کو لیتے. تو یہ وجہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک اختلافی ماحول جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. اور کچھ فریسی جو ہے وہ اپنے اسی سوچ کے اوپر ہے کہ نہیں، جو شریعت میں لکھا ہے ویسے ہونا چاہیے، اور دوسرے گروپ جو ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ کا ہے وہ اس معاملے میں کرائسٹ کی فیور میں جو ہے وہ جا رہا ہے. تو گویا اس نے ایک امتیازی کام کیا، اس نے ایک ایسا نشان دکھایا ہے جو صرف خدا ہی کی طرف سے آنے والا بندہ جو ہے وہ دکھا سکتا ہے. تو یہ سبب ہمیں نظر آتا ہے ان دونوں میں اختلاف پیدا ہونے کا. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور کئی دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں سامنے جو بیان کی جا رہی چیزیں بڑی آسان ہیں، لیکن ان کے پیچھے جب ہم ہسٹری، تاریخ کو دیکھتے ہیں اور ان شواہد کو دیکھتے ہیں ریسرچ کے ذریعے، تو بڑی خوبصورت باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں. پھر ہم اور مزید بہتر طور سے سمجھ پاتے ہیں کہ یہاں پہ ماحول بنا کیا تھا، کس طرح کا یہاں پہ ماحول تھا، اور کس طرح سے لوگ آپس میں الجھ رہے تھے اور بحث و تکرار ہو رہا تھا خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو لے کر. کچھ اس کے ہم حق میں تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی طرح سے کوئی اس کے حق میں تھے، لیکن ان کے آپس میں جو اختلافات تھے، جو ان کے عقائد تھے، یا جن چیزوں پر وہ خود بلیو کرتے تھے، ایکچولی ان میں بہت سارے اختلافات تھے. تو وہ اپنی لڑائیاں خود ہی یہاں پہ لڑ رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے لیے تو انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جس سے وہ ثابت کر سکیں یا وہ ایک دوسرے کو کہہ سکیں کہ نہیں نہیں، یہ شخص جو ہے یہ نبی ہے، یہ نبی سے بلکہ بڑھ کر ہے، مسیح ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، تو آؤ ہم اس پر ایمان لیں. تو ایسا تو ماحول ہمیں یہاں پہ دکھائی نہیں دیتا ہے. آگے بڑھیں گے اور 17ویں آیت پر غور کریں گے، اور پاسٹر شعیب شارون صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ لکھا ہے، انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا کہ اس نے جو تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ نبی ہے. بڑی زبردست بات ہے، اور ایک اندھا بیان کر رہا ہے کہ وہ نبی، لیکن ان کو آنکھوں والوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ وہ نبی ہے. جی تھینک یو بھائی صاحب. یقیناً یہ انتہائی دلچسپ آیت ہے، جیسے کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ اندھے کو پتہ چل گیا ہے کہ یسوع مسیح، اور وہ جنم سے ہے. یہ بھی نہیں کہ کسی ٹائم پہ وہ اندھا ہوا ہے یا کچھ عرصے اندھا رہا ہے، بلکہ وہ جنم سے اندھا ہے، اور اس کو پتہ چل گیا ایک انکاؤنٹر میں کہ ہی از دا مسیح، وہ نبی ہے. اور جب کہ جو دیکھ رہے ہیں اور ٹیچنگ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، وہ جو ہیں اسے قبول نہیں کر رہے. ایک چیز ہمیں یہاں پر دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جس شخص نے شفا پائی ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تیرے مطابق یہ کون ہے، نہ وہ کوئی تھیولوجین ہے، نہ کوئی وہ کلام سے بھرا ہوا شخص ہے، نہ اسے کوئی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی تعلیم ہے، نہ ہی کوئی تورا کا وہ عالم ہے، بلکہ ایک عام سا شخص ہے جسے شاید کبھی جو ہے وہ عبادت خانہ میں اندر بیٹھنے کا بھی موقع نہیں ملا. اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہی ہے، چونکہ ان کے مطابق اس کی جو سورس ہے اس کا اندھا پیدا ہونے، وہ یہی ہے کہ انہوں نے کویسچن بھی آپ دیکھیں پیچھے کانٹیکسٹ میں جائے تو یہی کیا تھا کہ یہ کیوں اندھا پیدا ہوا، کہ اس کا کوئی تعلق، یعنی کہ وہ اس کے اندھے پن سے جو اس کا اوریجن جو منسلک کر رہے تھے وہ اس چیز سے کر رہے تھے کہ گناہ ہے شاید پیچھے، اس لیے ایسے شخص کو وہ کبھی عبادت خانوں میں بھی نہیں آنے دیتے تھے. اور یہاں پر اسی سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتا کہ جس نے تجھے شفا دی، جس نے تیری آنکھیں کھولی، وہ بتا کہ تیرے مطابق وہ کیا ہے. یہ اس شخص سے فریسیوں کا یہ پوچھنا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے، یا اس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ یہ جو دو گروہ پادی صاحب بیان کر رہے تھے پچھلی آیت میں، کافی الجھے ہوئے اس مسئلے کی وجہ سے نظر آتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی گفتگو میں شامل کرتے اور اس سے سوال جواب کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ تو بتا کہ تیرے مطابق کیا ہے. اور آگے بڑھیں گے. آیت کا دوسرا ایسا انتہائی دلچسپ ہے جس میں وہ اس شخص کا جواب ہے، اور وہ فوراً ہمیں نظر آتا ہے کہ سامری عورت نے یوحنا کی انجیل 4 باب میں بھی یسوع مسیح کے بارے میں کہا تھا کہ تو مجھے نبی معلوم ہوتا ہے، جب یسوع نے اس کے حال احوال بتا دیے. یہاں پر بھی یہ یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کیا کون ہے؟ نبی ہے، یعنی آئیڈینٹی کیا بتاتا ہے؟ نبی ہے. اب ایک ایسا شخص ہے جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، یسوع مسیح نے اس کو آنکھیں دے دی ہیں، اس کی بینائی جو ہے وہ اس کو دے دی ہے، اور ایک بڑا معجزہ اس کی لائف میں ہوا ہے. آپ اس کو کہہ لیں، اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کریشنل
جو ہے وہ میریکل ہے. Yes. یعنی کہ کچھ کریٹ ہوا ہے, کچھ بھی نہیں تھا, وہاں سے خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ہمیں یسوع مسیح کی الوہیت بھی نظر آتی ہے کہ جیسے مٹی لے کر یسوع مسیح جو ہے وہ ساتھ بنا رہے ہیں, کچھ کریشن ہو رہی ہے. اور بطور جیسے کہ عبرانیوں کا خط پہلے باب میں بھی یسوع مسیح کو کریٹر پیش کیا گیا, تو اس کے ساتھ بھی اگر ہم پڑھیں تو یہ بھی دلیل اس کو بڑا سپورٹ کرتی ہے کہ مسیح بطور ہمیں کریٹر یہاں پر نظر آ رہا ہے. اور اس کی زندگی میں جب اتنا بڑا کام ہوا ہے تو اس کے لیے تو مسیح سب کچھ تھا. اور آدمیوں میں سے اس دور کے اندر یا اس کلچر کے اندر یا اس وقت سب سے جو اتم اور اول درجہ ہوتا تھا انسانوں میں سے, وہ سمجھا یا تصور یہ کیا جاتا تھا وہ نبی ہوتا ہے. اس لیے اس نے دیکھا کہ میری زندگی میں اتنا بڑا کام ہو گیا ہے, یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا, یہ کوئی نبی ہی ہے جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے. اسی لیے اس نے فوراً جو ہے وہ اقرار کیا اور اپنی ٹیسٹیمنی دی, اور وہ ڈرا نہیں فریسیوں کے سامنے, گو کہ وہ جو ہے وہ اتھارٹی میں تھے, اختیار میں تھے, اور اس اندھے کو تو شاید ان کے سامنے کبھی بولنے کا پہلے اختیار بھی نہ ملا ہو, لیکن جو ہی خداوند یسوع مسیح نے اس کی زندگی میں کام کیا اور انکاؤنٹر ہوا, اس نے ٹیسٹیمنی دی کہ یہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا خدا کا نبی ہے. اور اس اندھے کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے, یا ہمیں آپ کہہ لیں کہ یہ ایک اپلیکیشن, ہماری لائف اپلیکیشن ہمارے ناظرین کے لیے ہے کہ کبھی بھی مسیح کی گواہی دینے سے باز نہ آئیں. گواہی دیجئے مسیح کی, کمزوری کی حالت میں ہیں, جس حالت میں بھی ہیں. ہم اعمال کی کتاب بھی ہمیں جو ہے وہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ رسول گواہی دے رہے تھے, جس حالت میں بھی تھے وہ گواہی دے, رک نہیں رہے تھے, وہ ڈر نہیں رہے تھے, سنیڈرن کی عدالت سے بھی نہیں ڈر رہے تھے, جو کہ بار بار 2 دفعہ انہوں نے پہلے 8 ابواب کے اندر دیکھے 2 دفعہ ان کو بلایا, پکڑا, 1 دفعہ دھمکی دے کر چھوڑ دیا, پھر مارا کوٹا بھی, but they were giving the testimony of the risen Lord Jesus Christ. اور یہی آج خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے, اس کی گواہی دیں کہ وہ جی اٹھا ہے اور وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. پریز گاڈ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے ہم نے سیکھی ہیں, اور یقیناً خداوند یسوع مسیح ہی ہمارا حقیقی نجات دہندہ ہے. اور بڑی زبردست جو بات کہ اندھے نے اس بات کے لیے جب خداوند نے اسے شفا بخشی ہے تو اس نے اس گواہی کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے, اور ایک ایسے گروہ کے سامنے جو مخالف ہے, اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ کوئی میرے ساتھ غلط سلوک کریں, مار دیں یا مجھے کوئی عدالت میں لے جائیں, لیکن اس کے باوجود اس نے مسیح کی گواہی دی ہے اور کہا ہے کہ وہ کوئی نبی ہے. کیونکہ یہ تو اسے نبی کے آپ ہی پاس سب بتا رہے تھے کہ وہ تو اسے گنہگار تصور کر رہے ہیں کہ وہ تو گنہگار ہے, لیکن یہ شخص اسے کہہ رہا ہے کہ نہیں, وہ ایک نبی ہے جس نے میری آنکھوں کو کھول دیا ہے, میری بینائی کو واپس لوٹا دیا ہے. سو خداوند کی تعریف ہو, جس طرح سے آج کل بھی ہمیں بہت اس بات کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ضرور مسیح کی گواہی دیں, اور کبھی نہ جھجکیں, نہ شرمائیں, نہ ڈریں, نہ خوفزدہ ہوں, بلکہ بڑی دلیری کے ساتھ, آزادی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہوئے اس کے بیٹے یسوع مسیح کی گواہی ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو پاسٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین, آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں, کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو.